شبش طافتے اگر بر جفا پہ شبش طافتے کہ از دست قہرش امان یافتے. وہی کچر تو اللہ تعالیٰ بر جفا پیش تافتے کچر تو اللہ تعالیٰ پو جفا طریقے سرا اگر زری سری تا بدلا ورکول ہے نو تو وہ کہ از دست قہرش امان یافتے چا بل لاست قہر دے دنا او غضب دے دنا امان میندل ہے. بے سوک پتہ کہ دیش ہے اگر ظالم پر چڑھ دوڑتا اور فوراً سزا دیتا، اگر ظالم پر چڑھ دوڑتا اور فوراً سزا دیتا کہ از دست قہرش امان یافتے، کون ہوتا کہ اس کے قہر کے ہاتھ سے امان پاتا؟ یعنی کوئی بھی اس کے ہاتھ سے امان نہیں پاتا. بری ذات شز تہمت ضد جنس غنی ملک شز طاعت جن انس. اس کی ذات گرامی اور اس کی معزز ذات یہ پاک ہیں از تہمت ضد جنس. ضد نہ اس کا کوئی ضد ہے، لا ضد لہ ولا جنس لہ ولا مثل لہ ولا نظیر لہ. اس کی ذات مد مقابل اور ہم جنس کی تہمت سے بری ہے. بری ذات شخص تہمت ضد جنس، اس کی ذات مد مقابل، اس کی ذات مد مقابل اور ہم جنس کی تہمت سے بری ہے. غنی ملک شز طاعت جن و انس، اور اس کی دولت اور اس کی حکومت اور اس کی عظمت و جلال یہ جن و انس کی عبادتوں سے مستغنی ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ لغنی حمید، ان اللہ لغنی حمید. پرستار امرش ہما چیز کس بنی آدم مرغ مور و مگس. پرستار امرش ہما چیز کس، پرستار حکم بردار عبادت کرنے والے اطاعت کرنے والے کو کہتے ہیں. پرستار امرش ہما چیز کس، ہر چیز اور ہر ایک آدمی جو ہے، ہر شخص اس کا حکم بردار ہے، اس کا حکم اگر امور تکلیفیہ بعض یعنی انسانوں میں سے ادا نہیں کرتے ہیں، لیکن جو امور تکوینیہ ہیں اس میں کسی کو مخالفت کی گنجائش نہیں. پرستار امرش ہما چیزوں کا، ہر چیز اور ہر شے اور ہر شخص اس کا حکم بردار ہے. بنی آدم خواہ اولاد آدم ہو، وہ مرغ خواہ پرندے ہو، وہ مور خواہ چیونٹیاں ہوں، وہ مگس خواہ مکیاں ہوں. اور اس کی سخاوت اور جود کو دیکھو. چنا پہن خوانے کرم گسترد کسی مرغ در قاف قسمت خورد. چنا پہن خوانے کرم گسترد، اس نے بخشش کا ایسا وسیع و عریض دسترخوان بچھا رکھا ہے، بخششوں کا، نعمتوں کا ایسا وسیع و عریض دسترخوان بچھایا ہے. کسی مرغ در کاف قسمت خورد، کسی مرغ جو ہے وہ کوہ کاف میں بھی روزی کھاتا ہے اور اس کو وہاں روزی پہنچاتا ہے، اور دریاوی حیوانات کو دریا میں روزی کا بندوبست کرتا ہے، اور صحرائی جانوروں کو صحراؤں میں، اور پہاڑوں میں رہنے والوں کے لیے پہاڑوں میں، اور انسانوں کے لیے تو کتنا رزق کا اہتمام کیا ہے. خوان نعمت بے در غش ہم جا کشیدہ، خوان نعمت بے در غش ہم جا کشیدہ. لیکن یہاں اس نے اس کا مفہوم شعر میں کیا کیا، بیان کیا.
چنا پہن خوانے کرم گسترد، کسی مرغ در قاف قسمت خورد۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی لطف اور مہربانیوں کو بیان کرتا ہے۔ لطیف کرم گستر کار ساز، کہ دارائے خلق است دانائے راز۔ کار ساز، کام بنانے والا، کرم گستر یعنی کرم پھیلانے والا، لطیف مہربان ہے، لطیف مہربان ہے، کرم گستر اور سخاوت اور کرم کو پھیلانے والا ہے، کار ساز اور کاموں کو بنانے والا ہے، کہ دارائے خلقس و دانائے راز، اور کہ مخلوق کے کاموں کا رکھوالا ہے، و دانائے راز اور رازوں کا جاننے والا ہے، اور رازوں کا علیم بذات الصدور۔ مرورا رسد کبریا و منی، کہ ملکش قدیمس تو ذاتش غنی۔ مرورا رسد کبریا و منی، خودی بڑائی، الکبریاء ردائی، الکبریاء ردائی، تکبر اللہ تعالیٰ کی شایان شان صفت ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو نقطہ بیان کیا تھا کہ تکبر اچھی صفت ہے یا بری؟ اگر اچھی صفت ہو تو انسان کو کیوں منع کیا گیا ہے کہ وہ تکبر نہ کرے؟ دوسری طرف تو یہ ہے کہ انسان اچھے اخلاق اپنے آپ میں پیدا کرے، تخلقوا باخلاق اللہ۔ اگر بری صفت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا صفت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت کیوں ہے؟ وہ تو متکبر ہے، متکبر اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ تکبر قائم، ماخذ اشتقاق کے ساتھ متصف۔ تو میں نے کہا تھا کہ تکبر فی حد ذاتی ہی اچھی صفت ہے، اور انسان کے لیے اس وجہ سے ممنوع ہے کہ انسان جب تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو اس میں وہ جھوٹا ہوتا ہے، اور جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ وہ بڑا نہیں ہے اور اپنے آپ کو بڑا تصور کرتا ہے۔ مرورا رسد کبریا و منی، خودی اور بڑائی اور تکبر صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسی کو پہنچتا ہے، اس کے سوا کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ خودی اور بڑائی کا دعویٰ کرے۔ کیوں کہ ملکش قدیمس، کیونکہ اس کا حکومت، اس کا ملک، اس کا یہ سارا نظام کہ ملکش قدیمس، کیونکہ اس کا ملک ہمیشہ سے ہے، وہ ذاتش غنی، اور اس کی ذات غنی ہے اور سب چیزوں سے بے پرواہ ہے، اور سب کائنات اس کی محتاج ہیں، اور وہ کسی قسم کا محتاج نہیں ہے۔ اس کو صمد ذات کہا جاتا ہے، صمد کی معنی بھی یہی ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو، اور دنیا میں کتنے تغیرات پیدا کرنے والا ہے، لیکن اس کا ذات جو ہے وہ تغیرات سے پاک ہیں، وہ تغیرات سے پاک ہیں۔ سبحانہ ما اعظم شانہ لا یحد ولا یتغیر۔ یکیرا بسر بر نہد تاج بخت، یکیرا بخا کندر آرد ز تخت۔ دیکھیے، یکیرا بسر بر نہد تاج بخت، ایک کے سر پر بخت کا اور نصیب کا تاج رکھتا ہے اور اس کو بادشاہ بناتا ہے۔ یکیرا بخا کندر آرد ز تخت، اور دوسرے کو تخت سے اتار کر مٹی میں ملا دیتا ہے اور قبر تک لے جاتا ہے۔ کلاه سعادت یکے بر سرش، گلی میں شقاوت یکے در برش۔ کسی کے سر پر نیک بختی کی ٹوپی رکھتا ہے، کسی کے سر پر نیک بختی کی ٹوپی رکھتا ہے،
گلی میں شکاوت یکے در برش، اور کسی کے کندھوں پر شکاوت و بدبختی کی گدڑی جو ہے وہ پہناتی ہے، یعنی کسی کو بادشاہ بناتا ہے تو کسی کو گدھا بناتا ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان، گلستان کند آتش بر خلیلا، گروہ با آتش برد زاب نیل، از آب نیل ہے اصل میں، گلستان کند آتش بر خلیل۔ نہیں دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ابراہیم خلیل اللہ پر کیا کیا؟ اس کے لیے گلزار بنا دیا، اس کے لیے گلزار بنا دیا۔ خلیل علیہ السلام پر آگ کو گلزار کر دیتا ہے تو دوسری طرف ایک گروہ کو اور ایک جماعت کو دریائے نیل کے پانیوں سے جہنم میں لے جاتا ہے، فرعونیوں کو اور اس کو قوم کو دریائے نیل کے ذریعے جہنم لے جایا۔ اور تو ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلی گلزار بنا دیا، گلستان بنا دیا، گل و گلزار بنا دیا، اور فرعون اور اس کے قوم کو آبی نیل کے توسط سے جہنم لے جایا۔ گلستان کند آتش بر خلیلا، گروہ با آتش برد زاب نیلا۔ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلزار دیتا ہے، ایک جماعت کو نیل کے پانی سے جہنم میں لے جاتا ہے۔ گرانست منشور احسان اوست، ورینست توقیع فرمان اوست، اگر وہ ہے تو اس کے احسان کا حکم نامہ ہے، ورینست اور اگر یہ ہے اور ان کو سزا دیتا ہے، اور اگر یہ ہے تو اس کی سزا کا فرمان ہے، اور علیم ذات ہے، خبیر ذات ہے، لطیف ذات ہے۔ پسے پردہ بیند عمل ہائی بد، اور پھر ستار ذات ہے، غفور ہے۔ پسے پردہ بیند عمل ہائی بد، ہمو پردہ پوشد بآلائی خود۔ پسے پردہ بیند، پردے کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہے، عمل ہائے بدکاریوں کو پردے کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمو پردہ پوشد بآلائے خود، اپنی مہربانیوں کی وجہ سے، اپنے انعامات کی وجہ سے، اپنے وصف ستاریت کی وجہ سے ان تمام بدکاریوں پر پردہ پوشی بھی کر دیتا ہے۔ بتحدید گر بر کشد تیغ حکم، بمانند کروبیاں سم بکم۔ بتحدید گر بر کشد تیغ حکم، اگر حکم کی تلوار کو کھینچے اور اللہ تعالی غضب میں آ جائے اور حکم کی تلوار کو کھینچے، بتحدید گر بر کشد تیغ حکم، دمکانے کے لیے اگر وہ حکم کی تلوار کھینچے، بمانند کروبیاں سمن بکمن، تو مقرب فرشتے بھی بہرے اور گونگے بن جائیں گے، اور ان کی مجال بھی نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ کہے، وہ بھی سمن بکمن ہو جائیں گے اگر غضب کی حالت میں آ جائیں۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے کہ اگر رحمت پر پیش آ جائے تو پھر شیطان کو باوجود اس کے کہ اس کو پتہ ہے کہ میری گناہیں جو ہیں وہ معاف کرنے والی نہیں، اس کو بھی امید ہو جاتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی کیا کرے، معاف کر۔ وگر درد حد یک صلائے کرم، عزازیل گوید نصیب برم۔ اگر وہ بخشش کی ایک آواز لگا دے اور بخشش کی آواز کر دے، عزازیل گوید نصیب برم،
تو شیطان بھی یہ کہے گا نصیب برم کہ شاید میں بھی کوئی حصہ اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ بدرگاہ لطف و بزرگی شبر، بزرگان نہادا بزرگی ز سر، اور اس کو اتنی عظمت حاصل ہے، اتنا جلال حاصل ہے، اتنی بزرگی اور شرافت حاصل ہے کہ دنیا کے تمام بزرگان، کہ دنیا کے تمام بڑے لوگ سلاطین وغیرہ، انہوں نے بھی ان کے سامنے بزرگی سر سے اتاری ہے، اور سر اس کے لیے سر جو ہے وہ زمین پر رکھی ہے۔ اس کی بزرگی اور اس کی بزرگی اور مہربانی اور لطف کی بارگاہ میں بزرگوں نے، بڑے بڑے عمراء اور سلاطین نے بھی بزرگی سر سے اتار رکھی ہے۔ فروماندگارا برحمت قریب، تضرع کنارا بدعوت مجیب، عاجزوں کے لیے رحمت کے اعتبار سے قریب ہیں، تضرع کنارا زاری اور عاجزی کرنے والوں کے لیے بدعوت مجیب دعا قبول کرنے کے قریب ہیں، زاری کرنے والوں کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ برحوال نابود علمش بصیر، باسرار ناگفت لطفش خبیر۔ برحوال نابودا، جو کام ابھی تک نہیں ہوئے وہ بھی اس کی علم سے پوشیدہ نہیں ہے، جو حالات ابھی تک پیدا نہیں ہوئے اس کا علم ان کو بھی دیکھنے والا ہے۔ باسرار ناگفتہ، جو راز کی باتیں ابھی تک نہیں کہے گئے ہیں، لطفش خبیر، اس کی باریک بینی سے بھی ان کو خبر ہے۔ بقدرت نگہدار بالا و شیب، خداوند دیوان روز حسیب، اپنی قدرت کے ساتھ بلندی اور پستی کا نگہبان ہے، روزے کے حساب کے دفتر کا اور کچہری کا اور اعمال ناموں